کیا امریکہ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی اور امریکہ اس فاشزم کو دبا کے سپورٹ کر رہا ہے؟ یہی نریندر مودی تھا جس کے ویزے کینسل ہو گئے تھے امریکہ برطانیہ کے۔ گجرات کے مسیکر کے بارے میں دنیا میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، دنیا جانتی ہے۔ ریاستیں اس طرح نہیں سوچتی، ریاستوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، ریاستوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ یہاں طاقت کی زبان چلتی ہے، اور جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، آپ کی زبان آپ گونگے ہوں گے، دنیا بہری ہوگی، کچھ کہیں گے بھی صحیح، وہ کہیں گے ہم نے نہیں سنا۔ ہم نے اپنے انالیسز میں یہ اخذ کیا ہے کہ پاکستان کو خطرہ انڈیا کی آرم فورسز سے نہیں ہے، انڈیا کی اکنامک پاور سے نہیں ہے۔ پاکستان کو خطرہ انڈیا میں جو ہندوتوا کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے کہ ان کی پاور ہے پولیٹیکل پاور، اس کے اندر آپ اگر ہندوتوا پہ بات چیت نہیں کریں گے یا آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، اب کانگریس بھی نہیں کر سکتی اس کی مخالفت، بی جے پی تو ہے ہی اس کے لیے، آر ایس ایس کی جس آئیڈیالوجی پہ بی جے پی بنی اور اس کے بعد اب بی جے پی کی جو ایک لیڈرشپ سائیکالوجی بن گئی، وہ اب ہمارے سامنے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سپیریئر ہے۔ یورپین فاشسٹ جو کانسیپٹس تھے آف اے پیور ریس، سپیریئر ریس، اس کی طرف وہ جا چکے ہیں، اور وہ ہندوازم میں کہتے ہیں کہ ہندو، سکھ، جین، بدھسٹ یہ سارے تو شامل ہیں، باقی سارے فارنرز ہیں، اگر انہوں نے ہندوستان میں رہنا ہے تو انہوں نے ہندوازم کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اور ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں، سٹیزنز، ایکول سٹیزنشپ۔ یہ جو سائیکالوجی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از دی بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان۔ یہ سائیکالوجی جو ہے اس وقت مجبوراً پیچھے ہٹی ہوئی ہے، جو آپ کو کروٹیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈین میڈیا پہ، اینکرز اور ان کے مودی صاحب کے جو بیانات آئے ہیں ابھی، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ دس تھریٹ از اسٹل لنگرنگ آن، اٹ از آن آر ہیڈ، اور یہ کوئی بھی بیوقوفی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ذہنیت کے بارے میں آپ نے کہا ہے، جس میں کہ فسطائیت ہے اور کوئی برداشت نہیں اور یکسانیت چاہتی ہے، اور یکسانیت کے ساتھ ایک نظریہ ہے کہ جو کچھ ہم ہیں، جس طرح اپنے آپ کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں ہندو کے طور پر یا ہندوتوا کے طور پر، اگر ان کو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم سپیریئر ہیں لحاظ سے، ان کے ہاتھ میں وہ فوج آ جائے، ان کے ہاتھ میں ریاست کے ادارے آ جائیں، ان کے ہاتھ میں پرائم منسٹر کا عہدہ آ جائے، ان کے ہاتھ میں پولیس، انٹیلیجنس، کہ جن چیزوں سے آپ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو تباہ کر سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کے ہاتھ میں آ جائیں، ان کے ہاتھ میں آ جائیں، تو وہ تو ایک پھر وہ ریاست کے وہ ادارے جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ خلاف نہیں ہے، وہ ان کی مرضی کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے۔ وہ تو جو طاقت میں ہوتا ہے ان کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ جب ہٹلر نے، نازی جرمنی نے قبضہ کیا، ان کی پارٹی واضح اکثریت نہیں رکھتی تھی، اکثریت تھی، کسی لحاظ تک بن گئی، دوسرے ناکام ہو گئے، چانسلر بن گئے اور انہیں سب کو ختم کر دیا۔ ابھی ہندوستان میں اس طریقے سے نہیں ہوا، لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ادارے آ جاتے ہیں تو ان اداروں کو استعمال کر کے آپ کی جو ذہنیت ہے، آپ کی جو سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، اب اس کو مزید پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کیسے پھیلایا ہندوستان میں؟ انہوں نے تاریخ کی کتابوں کو نئے سرے سے لکھنا شروع کر دیا، مسلم سویلائزیشن کے سارے اثرات انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیے۔ یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، باقی مذاہب کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا۔ ہندوازم کے اندر بھی جو مختلف فرقے تھے، جینزم طبع کے، ان کو بھی دفاع پر مدافعانہ انداز میں ان کو بھی ڈال دیا۔ تو یہ پھر جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اپنی شناخت، اپنا انداز وہی کرتا ہے۔ اب بات کر رہے تھے اینکرز کی اور باقی لوگوں کی۔ جب بعد میں اسٹڈی کی گئی کہ جرمن کے لوگ جو یہودیوں کے خلاف جو کچھ انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے ایک کمیونٹی کے خلاف، تو عام دانشور، عام لوگ، وہ کیسے سیاستدان وہ ہٹلر کے ساتھ کیسے کیوں مل گئے تھے؟ اس کے بارے میں ایک کتاب ہے
मास साइकोलॉजी या फाशिज्म, वो ये है कि जब फाशिज्म की एक मास साइकोलॉजी है जिसमें कि आप इस किस्म के बयाने बनाते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप मुल्क की आपकी तारीख़ को मसख़ किया गया है, आपकी शिनाख्त ये कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक वही बातें जो नाज़ी जर्मनी करती थी, वही बातें कर रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये आरएसएस के जो फाउंडर हैं, वो बहुत बड़े फ़ैन थे हिटलर के और नाज़ी पार्टी के। और वो जो कुछ वो अपने ज़वाल के लिए यहूदियों को मूरद इल्ज़ाम ठहराते थे, जो हिंदुस्तान में कोई हिंदुइज़्म उस तरीके से कभी था ही नहीं। ये तो आके जो इंग्लिश मैन था उसने कहा कि उसको समझने के लिए कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज़्म है, तो हिंदुइज़्म भी है। हिंदुइज़्म तो एक कल्चर है, एक सकाफ़त है, उसमें कई रंग हैं। ये तो पुरानी तारीख़ें आप देखें, हज़ारों हिंदुइज़्म के अंदर हज़ारों मज़ाहिब हैं, तो उनको एक यकजा करने के लिए तो मुसलमानों के जिस तरीके से वो उन्होंने हदफ पे रखा हुआ है, उनको तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान उसका एक अक्स बनता है। उन्होंने तमाम अपनी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का अगर सिंबल है तो वो पाकिस्तान बनता है। लेकिन पाकिस्तान तो एक कसीरुल लिसानी और कसीरुल मज़हबी मुल्क है, जिसमें कि हमारे अपने बहन भाई हिंदू हैं। हमें हिंदुओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना करते हैं। ईसाई हैं, सिख हैं, हर मज़हब के लोग हैं। तो वहाँ पे ये ज़हनियत इस वक्त बहुत फैल चुकी है। तो आपने देखा है कि वहाँ पे जो बातें हो रही थी पाकिस्तान के बारे में, वो एक 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 नाक़ाबिल फ़हम है अगर आप शऊरी तौर पर अगर आप देखें और मंतकी तौर पर देखें, लेकिन उसके पीछे वही मास साइकोलॉजी या फाशिज़्म है। सर अभी हम देखें कि जो मिसकैलकुलेशन इंडिया से हुई है, जो उसने एक अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए मिसाइल स्ट्राइक्स की सबसे पहले पहलगाम के बाद, तो वो बेसिकली मिसकैलकुलेशन इसी जहनीत की वजह से हुई। और आपने बिल्कुल अच्छा डिफ़ाइन किया कि ये फस्तायत या फाशिज़म जो है ये उन्होंने कहाँ से बोरो किया है और ये रुकने वाला नहीं है। उन्होंने बिल्कुल इसको तमाम इदारे जो स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं इंडिया में, वो इसके इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, चाहे वो किसी प्रेशर की वजह से इसके साथ खड़े हुए हैं या वो इस पे बिलीव करना शुरू हो गए। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या अमेरिका को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही और अमेरिका इस फाशिज़म को दबा के सपोर्ट कर रहा है? यही नरेंद्र मोदी था जिसके वीज़े कैंसिल हो गए थे अमेरिका बरतानिया के, और इसको बुचर ऑफ गुजरात कहा गया था। और आज यही नरेंद्र मोदी जो है जिसको वो अमेरिकन सेलिब्रेट करते हैं। ये जो अभी इन्होंने ह्यूमिलिएट हुआ है ये फाशिज़म एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स, क्या ये आई ओपनर नहीं होना चाहिए अमेरिकन प्लानर्स का, स्ट्रेटजिस्ट का, कि ये किस बेवकूफ़ और ख़तरनाक किस्म की फस्तायत पे लोग बैट कर रहे हैं विच कैन बिकम अ थ्रेट टू द ग्लोबल पीस? देखिए, अगर आप बेवकूफ़ को मज़ीद बेवकूफ़ बनाकर आप इकनॉमिक मफादात, आप मुआशी मफादात हासिल कर सकते हैं, तो आप करते रहेंगे। रियासतें उस तरह नहीं सोचती। रियासतों की कोई अखलाकियात नहीं होती। रियासतों के मफादात होते हैं कि गुजरात के मसैकर के बारे में दुनिया में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। दुनिया जानती है कि हम चाहते हैं, ख्वाहिश है, दुआ है कि वो उन मासूमों की जिस तरह से ज़िंदगियाँ उन्होंने जला के बर्बाद की, वो जिस तरीके से तारीख़ में शाहिद के तौर पर, शवाहिद के तौर पर, वो सबूत के तौर पर मौजूद है, वो मौजूद रहेंगी। और उस वक्त असर ये था कि ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इनका वीज़ा कैंसिल हो गया, वीज़ा नहीं मिला था, अमेरिका का विज़िट नहीं कर सके थे। फिर आप देखते हैं वही नरेंद्र मोदी उसी दागदार माजी के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़े जलसे में खड़ा होकर खिताब कर रहा है। ये तो अमेरिका के बारे में ये जहन से हमें निकाल देना चाहिए कि दूसरे मुल्क के बारे में भी कि उनकी कोई अखलाकियात है। अब देखें गज़ा में जिस तरह से नस्ल कुशी हो रही है, उसमें अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस है। वो क्या उनको फ़लस्तीनी बच्चे, फ़लस्तीनी औरतें, अब उनका पानी बंद, खाना बंद। लोग आज वहाँ पे भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं।
کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ دنیا مختلف قسم کی ہے. یہاں طاقت کی زبان چلتی ہے، اور جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے آپ کی زبان، آپ گونگے ہوں گے، دنیا بحری ہوگی. کچھ کہیں گے بھی صحیح، وہ کہیں گے ہم نے نہیں سنا. تو ہندوستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. لیکن ہندوستان اور وہاں کی جو میں نے ایک تاریخی مثال دی ہے 1930s کی، نازیز کی رائج کی ذرا مختلف ہے. وہاں پہ جمہوریت ابھی بن رہی تھی جب اس کا گلا گھونٹ دیا گیا. یا ہندوستان کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے. یہاں پہ جمہوریت کی بنیاد مکمل طور پر نہ نریندر مودی ختم کر سکتا ہے نہ کر سکے گا. اب دیکھیں کہ حالیہ انتخابات میں مختلف ریاستوں میں ان کی پارٹی کو شکست ہوئی ہے. اب بہار میں انتخابات ہونے والا، یہ دیکھیں کہ کیا نیریٹو بنا کے اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے جو انہوں نے ڈرامہ بازی کی ہے پاکستان کے خلاف، اس سے ان کو حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے کہ آپ ایک نیشنلسٹ نیریٹو آپ پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ہندوستان میں جمہوریت کی آبیاری کی ہے تو ان کا غرور خاک میں ملا کے کیا کہ کم از کم وہاں کے حزب اختلاف کو موقع تو ملے گا کچھ بات کرنے کا کہ آپ کہتے کیا تھے اور آپ نے کیا کیا ہے. اور میڈیا کے جو لوگ انہوں نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں جو فستائیت پھیلاتے ہیں اور ہمارے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، ان سے تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیا کہتے تھے اور کیا ہو گیا ہے. تو یہ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ان کے یہ ایسی تنظیم ہے، یہ ایسا نظریہ ہے جو کبھی بھی جو ہندوستان کی تاریخ میں کوئی معتبر نہیں تھا. یعنی آپ، اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ امریکن پاور جو ہے اور انفلوئنس ود ان انڈیا ہے اور انڈین پالیٹکس میں بھی موجود نظر آتا ہے، وہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جب وہ چاہیں اس کو ریگولیٹ کر لیں گے. دیکھیں اس کو یہ اس طرح سے ریگولیٹ نہیں کریں گے کہ آپ جو مسلمان ہیں ان کے خلاف جو اقدامات کر رہے ہیں نہ کریں، جو قانون سازی کر رہے ہیں اس کو آپ نہ کریں، یہ حزب اختلاف کو دبا رہے ہیں آپ نہ کریں. بالکل مداخلت نہیں کریں گے. وہ اس صورت میں کریں گے کہ آپ کی ٹریڈ پالیسی کیا ہے.